آج تلنگانہ نیوز آن لائن کے توسط سے میں حاضر ہوا ہوں ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ جس کا عنوان ہے تعلیم و تربیت۔ تو میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ہر دل عزیز شخصیت پروفیسر ملک فاروق احمد اوان صاحب ہیں۔ السلام علیکم سر۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ پرائمری سے لے کے کالج تک، یہ ناظرین تلنگانہ میں ایک بڑا برننگ ایشو ہے کہ بچے چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کو کس طرح ایجوکیٹ کیا جائے، کیونکہ بیس جو ہوتی ہے، بنیاد جو ہوتی ہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہی ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نے ایک دیوار کھڑی کی، نیچے ریت ہے، اس کے اوپر آپ سنگ مرمر لگا دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اس کی بنیادیں مضبوط نہ ہوں۔ تو اس کے مسائل آگے چل کر سکولز اور کالجز میں بے انتہا آتے ہیں، جہاں پر کالج والے اسکول والوں کو اور اسکول والے کالج والوں کو الزام دیتے ہیں کہ جی نہیں، آپ نے یہ کام وہاں کرنا تھا اور اب آپ کالج آ گئے ہیں، جبکہ اسکول والے کہتے ہیں نہیں، یہ کام کالج میں کرنا تھا، اسکول کا نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں فاروق صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے کیا لائے عمل بنایا جائے تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو کہ وہ کس قسم کے، اور پھر یہاں پہ بہت سے مسائل آتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول ہیں، پرائیویٹ اسکول ہیں، پھر لوگوں کا ذریعہ معاش الگ الگ ہے، اس میں ظاہر پیسوں کی بات بھی آ جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم ذرا فاروق صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا مشورہ دیتے ہیں ہمیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کی بیس جو ہے، بنیاد جو ہے وہ ایسی بنے کہ جس سے آگے وہ ترقی کریں۔ یہ نہیں کہ وہ 4 جماعتیں پڑھ کر، یہ بڑے بڑے، میں نے دیکھا ہے عموماً ناظرین کہ بڑے اچھے اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے بات چیت ہوتی ہے، ان سے کوئی تھوڑا سا سوال جواب ہوتے ہیں تو وہ پزل ہو جاتے ہیں، وہ بتا ہی نہیں پاتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے، جبکہ اتنے والدین جو ہیں وہ ہائی فائی دے رہے ہوتے ہیں فیسز ان کی، اور ٹیوشن بھی ساتھ ساتھ بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام مسائل کا احاطہ کرنے کے لیے فاروق صاحب کی طرف رابطہ کرتے ہیں۔ جی سر، آپ کیا کہیں گے کہ بچوں کے متعلق جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تلنگانہ نیوز آن لائن کی مینجمنٹ ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم ایشو پہ ہمیں بولنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ جس طرح آپ اپنے تعارف میں بتا رہے تھے کہ تعلیم کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں، تو بنیادی سطح پر جو پرائمری لیول ہے اس میں جو مسائل ہیں اس میں ہمارا اپنا کردار جو ہے وہ مثبت طریقے سے سامنے آنا چاہیے، چاہے وہ بحیثیت والدین ہے، چاہے وہ بحیثیت ایک ادارہ ہے، اور اسی طرح سے حکومتی ادارے جو ہیں ان کو بھی رول جو ہے اس کو بھی بہتر انداز سے ان کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ جو بچوں کی بنیادی تعلیم ہے اس میں بہتری آئے۔ اب آج سے چند سال پہلے آپ پیچھے جائیں، جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو آپ ناظرین میں سے بھی کئی لوگ جو پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ اس ٹائم کی پڑھائی اور آج کی پڑھائی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے تختیاں لکھی ہیں، کوئی اتنی صدیاں نہیں گزر گئیں، اور محنت کراتے تھے ہمارے اساتذہ کرام بھی، اور تھیوریٹیکل کام بہت زیادہ ہوتا تھا۔ لیکن اب ٹرینڈ چینج ہو گئے، اب نمائش کا دور آ گیا، اور اس نمائش کے دور میں ہماری لک تو ٹھیک ہوتی ہے، چاہے وہ بحیثیت ٹیچر ہے یا بحیثیت اسٹوڈنٹ ہے، لیکن اندر کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ بہت سارے بچوں سے جب ہم انٹرویو کرتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اصل چیز ہے وہ ان کو ڈلیور نہیں کی جا رہی، چاہے وہ والدین کی طرف سے ہے یا اساتذہ کی طرف سے ہے یا اداروں کی طرف سے ہے۔ تو اصل جو بنیادی چیز ہے وہ تعلیم ہے، وہ ان کو نہیں دی جا رہی، لیکن ان کو مختلف انداز سے مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو کر کے، گو کہ اس کے بھی مثبت اثرات ہوتے ہیں شخصیت پر، لیکن جو تعلیم اصل چیز ہے وہ رہ جاتی ہے۔ میں خود چونکہ فائنانس کے سبجیکٹ سے میرا تعلق ہے، تو کئی اسٹوڈنٹس جو گریجویشن لیول پہ ہوتے ہیں، جب ان کو انٹرسٹ یا ڈسکاؤنٹ وغیرہ کی کیلکولیشن کرواتے ہیں تو وہ ان کو 12 والا ٹیبل یا 13 والا ٹیبل نہیں آ رہا ہوتا کیلکولیشن کرنے کی، جو گریجویشن میں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اب ٹیبل جو ہے یہ بنیادی ایک چیز ہے، تو اب اگر بچے کو وہ بنیادی کلاسز میں پڑھا دیا جاتا ہے اچھے طریقے سے تو آگے جا کر بہتر انداز میں کیلکولیشن کرتے۔ اب ہم سے نام پوچھا جائے تو بڑے بڑے اداروں کے نام بتاتے ہیں۔ تو اس پہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ والدین کا اس حوالے سے قصور ضرور ہے کہ
نمائش پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ جن اداروں کی بہت زیادہ فیسز ہوں گی، جن کے لوگ زیادہ ہوگی، اس کی طرف رجحان ان کا ہوتا ہے، اور جہاں پہ تعلیم اچھے انداز سے ہو رہی ہوتی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کا سیکٹر ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہاں پہ ان کا جو ہے انٹرسٹ اتنا نہیں ہوتا۔ مثلا سر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ پچھلے دنوں میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کروانے گیا ہوں ایک اسکول میں، تو صورتحال یہ بنی کہ ایک والدہ ہی بیٹھی ہے، اب وہ بضد ہے کہ میرے بچے کو اب تیسری میں داخل کروائیں۔ وہاں کا جو پرنسپل ہے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں اس کا ٹیسٹ لیتا ہوں، تو وہ بچہ تو ابھی میرے خیال سے 1 میں قابل نہیں تھا، تو وہ والدین بضد تھے کہ نہیں جی ہمارے بچے کو آپ تیسری یا چوتھی کلاس میں آپ پڑھائیں۔ تو اس طرح میرے خیال سے یہ بھی ایک ایشو ہے، اور پھر ساتھ یہ ایشو ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم ٹیوشن لگوا لیں گے، یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ٹیوشن والا، تو ٹیوشن والا استاد بھی جو اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا، ادھر بچوں کو ظاہر والدین جب زبردستی تیسری یا چوتھی کلاس میں بٹھائیں گے تو ان کی صورتحال وہاں پہ پھر خراب ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک ایشو ہے میرے خیال سے۔ جی تو وہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ ہر اسٹیج پہ مسائل ہیں۔ اب حکومتی سطح پہ دیکھیں تو ہم تو خود گورنمنٹ کے امپلائی ہیں، حکومتی سطح پہ یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں، اب ان کے پاس 6 گھنٹے بچہ آتا ہے، اس 6 گھنٹے کے اندر انہوں نے اسکول کی صفائی بھی خود کھڑے ہو کے کرانی ہے، سارا دن انہوں نے ڈیلی کی تصاویریں بھی بنا کے بھیجنی ہے، مردم شماری بھی انہوں نے خود کرنی ہے، سارے وہ معاملات جو تعلیم سے ہٹ کر ہے وہ سارے کے سارے ان کی ذمہ داری ہے۔ اب میں خود ایک ٹیچر ہوں، تو میرے ادارے کے اندر میرے 5 پیریڈ ہیں، ان 5 پیریڈ میں سے بمشکل میں 1 یا 2 پڑھا رہا ہوں، اتنے زیادہ ادر ایکٹیویٹیز ہیں میری پڑھائی کے علاوہ کہ میں اصل چیز پہ فوکس ہی نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسے تمام اساتذہ کرام جو اگر ایک ٹیچر ہے اس کو صرف ایک کام دے دیا جائے اس نے پڑھانا ہے تو وہ پورے طریقے سے پڑھائے گا۔ اب میں ایک دفعہ گورنمنٹ اسکول کے اندر گیا تو وہاں پہ بیچارے بچے جو تھے نا 3 کی 4 تلنگانہ کی بات ہو رہی ہے، تلنگانہ کے ایک ہائی اسکول ہے، وہاں پہ بچے گیٹ کے اوپر بیٹھے 4، میں نکل رہا تھا پوچھا تو کیوں بیٹھے تھے، ہم چوکیداری کر رہے ہیں، 4 بچے ہم 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں اور 1 گھنٹے کے بعد پھر ہم نے آگے چلنا ہوتا ہے۔ صحیح ناظرین، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ والدین اور اساتذہ دونوں طرف سے کچھ پرابلمز آ رہے ہیں، جن میں ایک تو یہ ہے کہ اسکول میں مثلا فیسلٹیز نہیں ہیں، چوکیدار وغیرہ نہیں ہیں، اور والدین کی ضد ہے کہ ہمارے بچوں کو آپ پروموٹ کریں۔ جب اس طرح پروموٹ ہوتے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ ایک مفید یا اچھے طور پر اگلی کلاس میں کارکردگی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ لیتے تھوڑا سا وقفہ، اس کے بعد آگے اللہ غفور اللہ۔ آکسفورڈ انٹرنیشنل اسکول، پاکستان فرسٹ تربیہ بیسڈ سائنس اسکول، جہاں معیاری و جدید تعلیم، بہترین اخلاقی و دینی تربیت ساتھ ساتھ دی جاتی ہے۔ طلباء میں سوچنے، غور و فکر کرنے اور تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے 21st سینچری اسکل، نصاب تعلیم، روانی کے ساتھ انگلش بولنے کے نصاب پر مشتمل انگلش لینگویج لیب، انتہائی دلچسپ اسلامک مونٹیسری، تجربہ کار مدرسین کا مرتب شدہ ناظرہ و حفظ القرآن کا بہترین نظام، ترجمہ قرآن اور تعلیمات قرآن کی تدریس کے لیے ایک مکمل کورس، نہایت دلچسپ تربیہ پروگرام، تعلیمی کارکردگی جانچنے کے لیے پیرنٹس ایپ۔ آکسفورڈ انٹرنیشنل اسکول۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو بات ہم کر رہے تھے تعلیم و تربیت پہ، جس میں ہم نے پہلے چھوٹے بچوں کی جو تعلیم ہے اس پہ بات کی۔ اب ذرا اس سے اپ لیول پہ چلتے ہیں، حصہ ہائی ہے، اسپیشلی میٹرک ہو گیا یا میٹرک کے بعد کی تعلیم ہو گئی، تو اس پہ ذرا سر سے پوچھتے ہیں کہ یہ میٹرک کے بعد اب کیا مسائل ہیں بچوں کے، کہ انہوں نے کون سے کالج کو، کون سے فیلڈ کو چننا ہوتا ہے، کیونکہ بچہ جب میٹرک کرتا ہے تو اس کے سامنے بہت وسیع ایک فیلڈ آ جاتا ہے، مختلف اپنا اس کی ہوتے ہیں فیلڈز ہوتے ہیں، سائنس ہے، آرٹس ہے، کامرس ہے، کہ اس کو اب انتخاب کرنے میں کن کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور وہ کس طرح ایک موضوع فیلڈ انتخاب کرے۔ اور ساتھ ایک اور چھوٹی سی بات بھی کہ یہ جو اب ہمارا میٹرک کے چل رہے امتحانات وغیرہ، ان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ شارٹ کویسچنز آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے آگے وہ بیس کی پھر بات آ جاتی ہے کہ جب بچے کالج میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کی بیس اتنی خراب ہوتی ہے کہ اردو یا انگلش وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، ان کو لکھنا نہیں آتا۔ تو ان کے کیا مسائل ہیں، اس پہ
میں فاروق صاحب کو ذرا اس بات پہ پوچھتا ہوں. جی سر, کہ بچہ جب ایک میٹرک میں پہنچتا ہے تو آج ہم نے دیکھا کہ نمبر تو بچے بڑے بڑے لے کے آ رہے ہیں, کالجز کے اندر 800 نمبر لے کے آ رہے ہیں, 850 نمبر لے کے آ رہے ہیں, لیکن ان کے پاس نالج کوئی نہیں ہے. وہ سر بنیادی بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارا سسٹم ہے اس طرح کا کر دیا گیا کہ آبجیکٹیو ٹائپ کویشچن ہے, بچہ تھیوری پڑھ ہی نہیں رہا, سلیبس پورا پڑھ ہی نہیں رہا, اس نے صرف شارٹ کویشچن یاد کی ہوئی ہیں, ٹک مارک سے کرنی آتی ہے. اس کی بنیاد بچوں کی جس طرح آپ بات کریں 850 900 نمبر ہے. اب دیکھیں کہ اب اینول رزلٹ دیکھیں تو 1050 سے بھی اوپر نمبر بچوں کے آ رہے ہیں, لیکن اب کوئی ایسا بچہ بھی جینیس قسم کا کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اوپر نہیں گیا, نہ ہی اس نے کوئی اتنے عرصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمبروں بہت زیادہ نمبر لے کر بچے اوپر آ رہے ہیں, لیکن کوئی بھی ایسا بچہ نہیں اپنے علاقے کا دیکھ جس نے کوئی نام روشن کیا. بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ آبجیکٹیو اور ٹک مارک کر کے نمبر لے لیتے ہیں, لیکن نالج ان کے پاس نہیں. میرے خیال سے ہمارے ملک کی ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ انہوں نے محکمہ تعلیم کو تجربہ گاہ بنا رکھا ہے کہ ہر روز ایک نیا تجربہ, ہر روز ایک نیا تجربہ. تو جس طرح تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا کہ یہ میٹرک کے بعد اب مثلاً ابھی تازہ والدین کو پتہ نہیں ہوتا, عموماً ہمارے والدین ان پڑھ ہیں, بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ایڈمیشن کہاں لینا ہے. بچے ایسے ہی دھڑا دھڑ ایف ایس سی میں ایڈمیشن کر رہے ہوتے ہیں. بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ ایف ایس سی نہیں کر پاتے, نمبر ان کے بڑے ہوتے ہیں میٹرک میں, لیکن ایف ایس سی نہیں کر پاتے, یا ایسے کرنے کے بعد پھر ان کا آگے کیریئر ہی کوئی نہیں ہوتا. تو اس میں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بنیادی طور پہ یہ کہ والدین کی اویئرنیس بھی نہیں ہے, ایجوکیشن بھی نہیں ہے, اور بچوں کا بھی جو ہے نا وہ چونکہ ٹریننگ ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہماری فیلڈ ہونی کیا ہے. جبکہ دیکھیں کہ ادر کنٹریز کے اندر بچوں کو شروع سے ہی ٹرین کیے جاتے ہیں, جو بچے کی جس طرف اس کا رجحان ہوتا ہے اس طرف اس کو پڑھائی پہ لگایا جاتا ہے, جس شعبے میں بھی جانا چاہے شروع سے اس کا ٹریننگ اسی طرح ہوتی ہے. ہمارا بھی یہ ہے کہ میٹرک کے بعد بچوں کو پتہ نہیں ہوتا, والدین بیچارے معاش کی وجہ سے گھروں سے باہر ہوتے ہیں. کہ ہمارے طرح کے اندر تو دیکھیں کہ بے شمار لوگ ملک سے باہر ہیں, اب وہ فیسز ادا ہو رہی ہیں, فائنانس وہ کر رہے ہیں, لیکن ان خود کو بھی نہیں پتہ. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ کئی والدین ان سے بات ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ کون سی کلاس میں پڑھ رہا ہے, تو والد کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ میرا بچہ کون سی کلاس میں پڑھ. کئی دفعہ آپ دیکھیں موٹی پہ کھڑا ہوتا ہے, والد صاحب گھر فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ عدیل کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں. بچوں کا اپنا ہوتا ہے, یہ بڑا علمی ہے, کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتے, اسٹڈی کے ساتھ ان کی ٹچ نہیں, صرف اپنے پاس ایک ذمہ داری وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے فائنانس کرنا ہے, بچوں کو ٹائم دینا, پڑھانا ہے ہی سلسلہ ہی کوئی نہیں. اب جب بچہ میٹرک آ جاتا ہے تو بچہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ والا جو کلاس فیل ہے وہ کس کالج میں جا رہا ہے, میرے ساتھ والا جو دوست ہے اگر وہ آئی کام کر رہا ہے تو آئی کام کی طرف چلا جائے گا, ایف ایس سی کر رہا ہے ایف ایس سی کی طرف چلا جائے گا. یہ ایک بھیڑ چال ہے. اصل میں اس میں والدین کو کردار ادا کرنا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ جو بچے ہیں میرے بچے کے مارکس کتنے ہیں, اس کا رجحان کس طرف ہے, پھر اس کی جو لائن ہے اس کا تعین کریں. لیکن والدین کرتے ہی نہیں. اب جو موجودہ حالات ہیں, ان حالات میں ایک ٹرینڈ بنا ہوا کہ ہر بچے نے ایف ایس سی کرنی ہے, ایف ایس سی کی طرف جانا ہے. اب بچے نے چاہے 600 نمبر لیے, 650 لیے, گورنمنٹ میں ایڈمیشن نہیں ہوتا, وہ پرائیویٹ کالج کی طرف چلا جائے گا. پرائیویٹ کالج میں وہ لاکھوں روپے فیس دینے کے بعد نتیجہ صفر ملے گا. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بچے کے کیلیبر دیکھ کر اس کے فیوچر کا تعین کریں. اچھا سر, یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو تھوڑا سا. آپ کا چونکہ کامرس کا فیلڈ ہے, تو آپ کامرس میں کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو آنا چاہیے, یا والدین کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ یہ جو میٹرک کر چکے لوگ جن کے نمبر اتنے زیادہ نہیں کہ وہ ایف ایس سی یا بھاری بھرکم فیسیں دے سکیں, تو اس کے لیے آپ کیا کامرس کے جو شعبہ ہے یہ الحمدللہ بہت اچھا شعبہ ہے. آرٹس اور سائنس کے درمیان اس کا لیول ہے کہ جو بچے ایوریج ہوتے ہیں بہت اچھے شعبے میں آگے جاتے ہیں. اگر آپ میٹرک کے بعد ڈی کام یا آئی کام کی طرف جائیں تو وہ اسٹوڈنٹ ایون کہ انٹر کے بعد بھی اچھی جابس کی اپرچونیٹیز ہیں. پھر گریجویشن لیول اگر بی کام وہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے پاس بہت زیادہ شعبہ ہے جو ہے نا وہ آگے ہے, اسکوپ ہے کہ وہ ایم بی اے کر سکتا ہے, ایم کام کر سکتا ہے, آئی سی ایم اے سی ایم اے, ایم اے اکنامکس, ہر شعبے میں جا سکتا ہے. ایون کہ گریجویشن کے بعد گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جو گزٹڈ پوسٹ ہے ان تمام کے لیے وہ ایلیجیبل ہے, چاہے وہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جائے, اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں جائے, ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کی طرف جا سکتا ہے, جونیئر آڈیٹر, سینئر آڈیٹر. اسی طرح سے نیوی کے اندر پی ایف کے اندر ہر سال اس کی ویکینسیز آتی ہیں, جس طرح ایئر مین کی آتی ہیں, پی ایف کے اندر ہر سال آتی ہیں, انکم ٹیکس انسپیکٹر کی پوسٹ آتی ہیں. یعنی جہاں پہ فائنانس ہے, زر ہے, پیسہ ہے, وہاں پہ کامرس کا ویسے مطلب یہ ہے کہ ان کی ڈگریاں بھی اس کے برابر بھی ہے, بی کام بی اے کے برابر ہوگا, ایف ایس سی کے برابر آئی کام یا ڈی کام ہوگا, بالکل اس کے برابر ہوگا, بالکل برابر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور بہت اچھا اسکوپ ہے, اگر اس شعبے کی طرف ہمارا رجحان بڑھنا چاہیے. الحمدللہ یہاں پہ آپ کے تلنگانہ میں تو گورنمنٹ کا ادارہ بھی موجود ہے کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو تقریباً نامینل فیس فری ہونے کے برابر ہے.
کہ وہاں پہ ان کو پڑھایا جا رہا ہے، اور اس شعبے میں ایوریج اسٹوڈنٹس کو ضرور آنا چاہیے. کچھ بچے جو بہت زیادہ ہائی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، ان کے مارکس اچھے ہوتے ہیں، ان کو تو ایف ایس سی میں جانا چاہیے، لیکن آرٹس کی نسبت بہت اچھا شعبہ ہے. صحیح. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے. تھینک یو. ناظرین کرام، یہ آج تھوڑی سی بلکہ کافی سیر حاصل بحث ہوئی تعلیم و تربیت پر. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. نمبر ہمارے آپ کی اسکرین پہ آ رہے ہیں. آپ کو اپنے بچوں کے متعلق، ان کے مستقبل کے متعلق کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو آپ ہمیں بالکل ایزی ہو کر کال کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ملک فاروق صاحب اور پروفیسر رسول اللہ بھٹی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.